اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الثانی جیم شروع کرتے ہیں۔ اس میں الدرس الثانی جیم میں کتاب میں دیے گئے ورڈز میننگ کو ضرور یاد کیجیے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ انفال میں جب کفار کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو تو اس دوران مسلمانوں کو کون سے کام کرنے چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، تو سورہ انفال میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو ترجمہ ہے وہ آپ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ اقبال جاتا رہے گا کا مطلب ہے تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ جو جنگ بدر فتح ہونے کی صورت میں کافروں پر بیٹھ گیا ہے، وہ رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے تھے، اور جو اعمال یہ لوگ کر رہے تھے اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں۔ اب مزید میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس سوال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن کی زیادہ تعداد دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، تم ثابت قدم رہو، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جمے رہو، ڈٹے رہو، بھاگنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر الہی کا حکم دیا ہے کہ جب کافروں اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ ہو تو اس میں اللہ کے ذکر کو نہ بھولو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، کہ جنگ کے دوران اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، فتح کی دعا مانگو۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد ہے، میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت بھی میرا ذکر کرے۔ اے ایمان والو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ چاہے جنگ ہو یا امن، خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا خوشحالی، تو ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انگلیوں کے پوروں پر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ انگلیوں کے پورے جو ہے وہ قبر میں روشنی بلب کا کام دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ صبح و شام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، دنیا کی کسی محفل میں اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دل میں یاد کرے گا، زبانی ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تمہیں یاد کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ پھر حکم دیا اطاعت کا۔ جنگ کے دوران اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کی برکت سے فتح نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر و تحمل سے کام لو۔ جنگ کے دوران جو بھی مشکلات پیش آئے اس کو صبر و تحمل سے برداشت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔
ساتھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختلافات سے پرہیز کرو، آپس میں اختلافات مت کرو ورنہ تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا جو جنگ بدر فتح ہونے کی صورت میں دشمنوں پر بیٹھ گیا ہے۔ دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کس چیز پر اختلافات ہوا تھا؟ صحابہ کرام کے دوران مال غنیمت کی تقسیم پر اختلافات ہوا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا زیادہ حصہ بنتا ہے تو کوئی کہہ رہا تھا میرا زیادہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایات دی ہے، سمجھایا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا دو، صلح جوئی سے کام لو، آپس میں جو ہے وہ کبھی بھی جھگڑے یا اختلافات مت کرے، اس سے دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ فخر و غرور سے پرہیز، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فخر و غرور سے پرہیز کرنے کو کہا ہے کہ فخر و غرور مت کرو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، اپنی شجاعت و لشکر پر فخر و غرور کر رہے تھے، ایسے مت کرو۔ وہ مثال دی ہے ابو جہل کے لشکر کی کہ جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے تو تلواریں لہرا رہے تھے اور جگہ جگہ پہ پڑاؤ ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کے دن محمد اور ساتھیوں کو ہم سے کون بچائے گا۔ لیکن جو لوگ توکل علی اللہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مسلمان مومن آپ سلم اور آپ سلم کے ساتھی، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ فخر و غرور والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ابو جہل اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا، شکست سے دوچار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریا سے پرہیز کرو، دکھاوے سے پرہیز کرو۔ جس طرح کہ ابو جہل کا لشکر دکھاوا کر رہا تھا، لوگوں کو بڑے بڑے جو ہے کھانے کی دعوت دیتا تھا، لوگوں کو راستے سے روک رہا تھا، ان کی طرح دکھاوا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایات دی ہے کہ ریاکاری اور دکھاوے سے پرہیز کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران مندرجہ ذیل کاموں سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران پانی کے ذخائر تباہ مت کرو، جنگ کے دوران مخالف فوج کا مسلح مت کرو۔ بچوں، مسلح اسے کہتے ہیں جیسے کوئی اپنے دشمن کو پکڑ لے، اس کی ناک کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، کان کاٹ دے اور ہاتھ کاٹ دے وغیرہ وغیرہ، باڈی پارٹس کاٹ دینے کو مسلح کہتے ہیں۔ اور مسلح ایسے لکھا جاتا ہے، مسلح ایسے لکھا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران مسلح سے منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو بھی قتل مت کرو، جنگ کے دوران فصلوں کو بھی تباہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اسلامی شعراء جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، انہوں نے جنگ کے دوران جو اپنے ساتھیوں میں جذبہ ابار رہے تھے تو بہت سے اشعار بھی کہے ہیں، جیسے انترا فرماتا ہے اے میرے اللہ نیزوں اور تلواروں کے شپا شپ چلتے ہوئے بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے۔ اچھا بچوں، یہ تھا پہلے سوال کا جواب۔ اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ غزوہ بدر میں شیطان کا رد عمل، درسی کتاب پیج نمبر 16 پر درس ثانی جیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے، آراستہ خوبصورت مزین کرنا کہ تم لوگ جو جنگ کے لیے آئے ہو یہ بہت اچھا کام ہے، میں بھی تم لوگوں کا ساتھ دوں گا، اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں جو تمہارا رفیق ہوں، دوست ہوں، اس لیے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں، یعنی جنگ شروع ہونے والی تھی، تو پسپاک ہو کر چل دیا، یعنی پیچھے ہٹ گیا اور چلنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ رد عمل اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے، اس کی تشریح میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ شیطان کا دھوکہ، جب قریش بدر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کو بنی کنانہ کی طرف سے سخت خطرہ
محسوس ہوا کہ کہیں بنی کنانہ ہماری کامیابی کے راستے میں آڑ نہ بن جائے، تو شیطان نے فوراً بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ ہم سب تمہاری مدد و حمایت کریں گے۔ کنانہ کی طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرا لشکر بھی آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں جو آپ لوگوں کا مددگار ہوں۔ پھر شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا، فرشتوں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے قطار در قطار فرشتے نازل کیے۔ 500 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کمان میں اور 500 فرشتے میکائیل علیہ السلام کے کمان میں۔ جب شیطان نے فرشتوں کو آتے دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ شیطان کا رد عمل، میدان بدر میں شیطان نے قطار در قطار آتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو کہا، آج میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میدان بدر سے بھاگنے لگا۔ تو حارث بن ہشام نے اس کو گریبان سے پکڑ کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو شیطان نے حارث بن ہشام کے سینے پر لات ماری اور کہا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان قریب وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بچوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیطان جھوٹا ہے، اس کے وعدے بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ سچا ہے اور اللہ کے وعدے بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا شیطان کا رد عمل کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنے لگا۔ کافروں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ تم وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سخت ڈر لگتا ہے، ابھی اللہ تم لوگوں کو عذاب دے گا۔ اب عبارات و ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلی عبارت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو کسی جماعت کے ساتھ، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کی، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ عبارت الف جو ہے یہ اس کا جواب اور عبارت الف کا جواب دونوں کا ایک ہی جواب ہے۔ ابھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے دہرا چکی یہ وہی جواب ہے۔ عبارت بے کی طرف بڑھتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلافات مت کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دی ہے کہ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، باہمی اختلافات سے پرہیز کرو، صبر اختیار کرو۔ یہ 4 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خاص طور پر جب تمہارا مقابلہ دین کے دشمنوں سے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، جنگ کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا باہمی اختلافات سے پرہیز کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہدایت دی ہے کہ باہمی اختلافات سے خود کو بچائیں تاکہ آپ کمزور اور بے ہمت نہ ہو اور آپ کا رعب و دبدبہ قائم رہے۔ ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ آیت کے اس حصے میں صحابہ کرام کا مال غنیمت پر جو اختلافات ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کرام کی مال غنیمت پر اختلافات میں آپ لوگوں کے سامنے بار بار دہرا چکی ہوں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کی تلقین، اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر حال میں صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت پر نظر ڈالیں گے، 4 باتوں کی اہمیت،
اطاعت اللہ، اطاعت رسول، باہمی اختلافات سے پرہیز، صبر اختیار کرنا، اگر اس کی اہمیت آپ دیکھ لیجئے تو بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں صبر کی تلقین کی خاص اہمیت ہے کہ جب جنگ میں کوئی زخمی ہو جائے یا عضو کوئی باڈی پارٹ کٹ جائے، کوئی ساتھی شہید ہو جائے یا دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو ایسے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے، جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، نہ خودکشی کرنی چاہیے اور نہ کسی اور کو، اپنے ساتھی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ہاں کافروں کو بہت نقصان پہنچانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ مشکل حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اطاعت رسول، باہمی اختلافات سے گریز اور صبر کی تلقین کی ہے اور پھر اپنی مدد کا اعلان بھی کیا ہے۔ اگلی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں، عبارت جیم اسی پیج پر۔ وَلَا تَكُونُوا، مت بنو كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح خرجو جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، غرور و تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دکھاوا کر رہے تھے، صدونا، لوگوں کو روک رہے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے مفہوم میں بتاتی ہوں، تشریح و مفہوم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ابو جہل کی لشکر کی طرح غرور و تکبر نہ کرے۔ ابو جہل کی سرپرستی میں مشرکین مکہ کا لشکر بدر کے میدان کی طرف آ رہا تھا، وہ بہت غرور و تکبر کر رہے تھے، راستے میں جگہ جگہ پڑاؤ ڈال رہے تھے، تلوار لہرا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، دکھاوا کر رہے تھے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور اپنی چیزیں دکھا رہے تھے اور اپنے تلوار لہرا رہے تھے، یہ ان کا دکھاوا تھا۔ جب ابو جہل کو اطلاع دی گئی کہ ابو سفیان بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، تم اب واپس آ جاؤ، تو اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ محمد سے لڑے بغیر میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ بچوں، جہاد ایک عبادت ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے۔ اب آپ سلم اور ساتھیوں نے فتح حاصل کر لی ہے، اس میں غرور و تکبر نہ کرے، کیونکہ غرور و تکبر مسلمانوں کی شان نہیں بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کی نقالی مت کرو، جس طرح وہ اپنے گھروں سے غرور و تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، لڑکیوں کو نچواتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، دکھاوا کر رہے تھے، غرور و تکبر کر رہے تھے، آپ لوگ ان کی نقالی مت کریں، کیونکہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریا یعنی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے تو گویا اس نے شرک کیا۔ دکھاوا اصل میں شرک ہے۔ اللہ کی راہ سے مت روکو۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے تھے۔ اللہ کی راہ سے روکنا منافقین اور مشرکین کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ احکامات دیے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ میں دوبارہ کہتی ہوں کہ یہ درس کے آخر میں جو ورڈز میننگ دیے گئے ہیں اس کو خوب یاد کرو، کیونکہ بورڈ میں MCQs اسی سے بناتے ہیں۔ شکریہ۔